السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں موجود چینی سفارتکار کی ٹویٹ نے بھی ہندوستان میں مرچیں لگا دی ہیں، اور اسلام آباد میں چائنیز سفارت خانے نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کیا کہ یک طرفہ طور پہ کشمیر کے جمہوریت کو تبدیل کرنے اور علاقائی تناؤ کو بڑھاتے ہوئے ہندوستان کے اقدامات نے چائنا اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے چیلنج کھڑا کر دیا اور پاک بھارت تعلقات اور چائنا بھارت تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ آسان الفاظ میں چائنیز امبیسڈر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے بھارت کے ساتھ غیر قانونی الحاق نے چائنا اور پاکستان دونوں کی خود مختاری کو چیلنج کر دیا۔ اس ٹویٹ کے بعد بھارت کے سفارتی حلقوں میں تو آگ بھڑک اٹھی ہے اور نئی دہلی میں الجھن اور خوف و ہراس پھیل گیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے خیال میں اب اسلام آباد اور بیجنگ مل کر نئی دہلی کو دباؤ میں لا رہے ہیں۔ بھارت کے سابق خصوصی سیکرٹری امیتابھ مٹھور نے کہا ہے کہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے جتنا کچھ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کی ٹویٹ اسلام آباد میں ایک چائنیز عہدیدار کی جانب سے سامنے آئی، اس کا ایک پاکستانی رابطہ ہے، اور یہ ایک ایسا ہے جیسے چائنیز پاکستانیوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر پہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، تو پاکستان بھی بھارت کے حوالے سے تیار رہے۔ بھارتی جارحانہ عزائم پاک چائنا اقتصادی راہداری کے منصوبے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے تھے، جس کو بروقت چائنا اور پاکستان نے بھانپ لیا۔ انتہائی خفیہ رپورٹس جو ملی ہیں ان کے مطابق بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کی پوری تیاری میں تھا، اور اس کا مقصد گلگت اور بلتستان پہ قبضہ کر کے سی پیک روٹس کو کاٹنا اور گلگت میں تعمیر ہو رہے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کو روکنا تھا، اور اس کام کے لیے بھارت کو امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی حاصل تھی۔ چائنا نے باوجود اس کے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کی کشیدگی اپنی عروج پر ہے، پھر بھی بھارت کے اندر فوجیں گھسا دیں، اور بھارت کے مضموم توسیعی عزائم کو بھانپتے ہوئے چائنا نے نہ صرف ان علاقوں میں اپنی فوجیں گھسا دی بلکہ نئی پوزیشنز پہ بنکرز بھی بنا لیے۔ اس سے واضح ہے، مطلب تو یہ ہوا کہ چائنیز فوج اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول لداخ ریجن بھارت کے لیے پاکستانی گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کا مختصر ترین اور واحد راستہ تھا، جس پر اب خوفناک ڈریگن آ کر بیٹھ گیا اور بزدل بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور دوسری جانب بھارتی آرمی چیف منوج موکڈ نے چائنا کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے ایک بیان میں نیپال کی سرحدی اعتراض کو کسی اور کی شے کا نتیجہ قرار دیا، اور اس بیان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کچھ انڈین شہریوں نے نیپال میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کی تو نیپلی سیکیورٹی فورسز نے گولیاں چلا دیں، اور اس واقعے میں ایک بھارتی ہلاک جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ اب ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے نیپلیز پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے، جبکہ نیپال نے بھارت کی سرحد پہ پیٹرولنگ میں بھی اضافہ کر دیا، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ نیپال نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا۔ بہرحال پاکستان چائنا اور نیپال کے ساتھ محاذ رائی سے ثابت ہو گیا کہ بھارت اس خطے میں صورتحال مزید خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ چائنا صرف لداخ نہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان ہر جگہ موجودگی رکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان جیسا دوست چائنا کے پاس موجود ہے جو ہر صورت میں بھارت کے خلاف چائنا کا ساتھ دینے کو کھڑا ہے۔ دراصل چائنا بھارت کی یہ جنگ اب صرف اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم سے باز آ جائے اور کشمیر کا سٹیٹس دوبارہ بحال کرے، کیونکہ میں آپ کو یاد کراؤں کہ آج سے 3 سال پہلے جب ڈوکلام کے بارڈر پہ چائنیز پیپل لبریشن آرمی PLA نے سرحدی تنازع پہ انڈین فوجیوں کو وہاں سے مار بھگایا تو اس وقت بھی دونوں ممالک کے درمیان خوفناک جنگ کا خطرہ موجود تھا، اور یہ چائنیز قیادت کی بردباری کا ثبوت تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو وہاں بلا کر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جسے ڈوکلام ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ 2017 میں سائن ہوا تھا، جس کی روح سے چائنا اور انڈیا متنازع معاملات میں کوئی فیصلہ یا کارروائی ایک طرفہ طور پر نہیں کریں گے۔ اسی معاملے کے 2 سال کے بعد 15 اگست 2019 کو جب انڈیا نے یک طرفہ طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر کو زبردستی انڈیا کا حصہ قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی ملکہ علاقہ لداخ کو بھی براہ راست انڈیا نے اپنی ریاست میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا، جو کہ ڈوکلام معاہدے کی واضح خلاف ورزی تھی۔ اب اس پر چائنا نے بظاہر خاموشی اختیار کی اور کسی فوجی کارروائی سے فوری طور پر اجتناب کیا، لیکن چائنیز میڈیا اور سیاسی قیادت کے بیانات میں انڈیا اور عالمی برادری کو باور کروایا گیا تھا کہ انڈیا نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور لداخ انڈیا کا نہیں بلکہ چائنا کا حصہ ہے۔ اب انڈین فیصلے کے فوری نتائج اس لیے نہیں ظاہر ہوئے کہ جموں کشمیر کی گنجان آبادی کے برعکس لداخ کا علاقہ بہت کم آبادی پہ مشتمل ہے۔ یہ لوگ اپنی زبان، شکل اور شباہت اور رہن سہن اور زبان ثقافت میں بھی انڈیا سے زیادہ چائنا سے مماثلت رکھتے ہیں، تو یہ تو ہونا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑی معاشی طاقت کو آپ اتنا آسان تو نہیں لے سکتے نا۔
اب اس وقت بظاہر خاموشی ہے لیکن مذاکرات کا عمل ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ چائنا کی طرف سے جو کچھ کیا گیا یہ انڈیا اور امریکہ کے لیے ایک وارننگ شاٹ ہے کہ وہ خطے میں انڈیا کا تسلط نہیں رہنے دے گا، اور انڈیا کی طرف سے خاموشی کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کی خواہش شاید پوری ہو شاید نہ ہو، لہٰذا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انڈیا کو چائنا کے خلاف مزید سبز باغ دکھا سکے۔ نریندر مودی کو عوام اور اپوزیشن کی طرف سے تنقید اور شرمندگی میں اضافہ جاری ہے۔ چائنا بھارت کا حالیہ تنازع معمول کا فوجی تنازع نہیں ہے، نہ ہی 2013 اور 14 کی طرح متنازع علاقے پہ چائنا کا عارضی قبضہ ہے، بلکہ اس دفعہ پیپلز لبریشن آرمی ان علاقوں میں مورچہ بند ہو کے دفاع کے لیے تیار ہے، اور بڑی گاڑیاں بھی یہاں پہ لے آئی ہے۔ ان کے دفاع کے پیچھے ہیوی آرٹلری پہلے سے موجود ہے۔ اب انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا اس وقت پیدا ہوئی جب دنیا کے کسی ملک نے چائنا کی اس کارروائی کے خلاف بھارت کے حق میں بیان ہی نہیں دیا، اور اس موجودہ صورتحال میں بھارت کی بے بسی کہا جا سکتا ہے کہ وقت پڑنے پہ امریکہ اور اسرائیل بھارت کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں، پھینکیں اور بھاگ جائیں، اور وہی ہو رہا ہے، کیونکہ مودی نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ خاصی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ اس کا گمان تھا کہ وہ خطے میں جو چاہے گا کرے گا، امریکہ اس کی مکمل حمایت کرے گا۔ بھارت نے ایرانی بندرگاہ چابہار کے راستے افغانستان میں طالبان مخالف قوتوں کو راشن اور اسلحہ بھی پہنچایا، لیکن اب وہ بھی ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نیو دہلی کے بند کمرے کے اجلاس میں مودی کو اپنی حکومتی اداروں کی جانب سے خاصی تنقید برداشت کرنی پڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے چائنا بھارت سے بہت آگے ہے۔ کچھ سال پہلے تک تو چائنا بہت کم وقت میں اپنی فوج کی 22 ڈویژن جمع کر سکتا تھا، آج یہ تعداد 32 ہو گئی ہے۔ ایک ڈویژن میں 10,000 کے قریب فوجی جو فوری طور پہ پوزیشن سنبھال لیتے ہیں۔ بھارت کسی صورت چائنا کی برابری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دوسرا، اس علاقے میں چائنا کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، یعنی تمام اونچی جگہوں پہ تو چائنا موجود ہے۔ دوسرا، بھارتی فوج بری طرح کشمیر کے اندر ٹریپ ہوئی ہوئی ہے۔ سابق بھارتی فوجی افسر جن کے خیال میں ایک خطرہ بھی بھارت کے لیے موجود ہے کہ کشمیر سے اگر فوج کو لداخ میں شفٹ کیا گیا تو پاکستان سیاچین پہ قبضہ جما سکتا ہے۔ ساتھ ہی نیپال کے ساتھ بھی سرحدی تنازع میں اضافہ ہو گیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ 5 جون کو انڈین آرمی نے اپنے بیان میں چائنا کے ساتھ کشیدگی کے بارے میں میڈیا کو قیاس رائیاں کرنے سے متنبہ کیا، اور کہا کہ بنا کسی حتمی اطلاع کے خبریں نہ شائع کریں، یعنی طبلِ جنگ نہ بجائیں کہ بھارت چائنا پہ چڑھائی کرنے والا ہے، بس وہ خبریں رپورٹ کی جائیں کہ فوج یا حکومت بھارتی میڈیا کو بتائے۔ جبکہ اس وقت ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھارت نے اپنا ایریا سرنڈر کر دیا اور چائنا نے بھارت کے غبارے سے ہوا نکال دی، جبکہ بھارتی میڈیا سب اچھا کی رٹ لگائے ہوئے۔ اب بھارت چاروں شانے چت ہو چکا ہے اور زمین پہ خشکی اور پہاڑ اور سمندر ہر جگہ سے گھر چکا ہے۔ اگر مودی نے کوئی بھی غلطی کی یا تیزی دکھائی تو بھارت پر وہاں سے حملہ ہونا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔